السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا درس ہے رزق میں برکت کا ایک دلچسپ واقعہ. ناظرین و سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نیکیوں والی زندگی گزارتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھی. ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے، یعنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر تشریف لے گئے. جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، وہاں قریب میں زمین کے اندر ایک سوراخ تھا، جو چوہے کی سوراخ دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ چوہے کی جو سوراخ ہے وہ بل ہے، دیکھنے سے ایسا لگتا تھا. اس بل میں سے، یعنی اس بل کے اندر سے، اس سوراخ کے اندر سے چوہا نکلتا اور اس کے منہ میں دینار ہوتے. وہ بل میں سے چوہا نکلتا اور اس بل کے اندر سے وہ چوہا اپنے منہ کے اندر دینار لے کر وہ نکلتا، اور وہ نکلنے کے بعد اس دینار کو باہر وہاں پر رکھ دیا کرتا. پھر گیا، پھر اسی طریقے سے وہ دینار لے کر آیا، پھر رکھا، پھر دوسرا دینار رکھا، پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے اس دینار کو لایا اور اپنے منہ سے نکال کر وہاں پر رکھ دیا. یہ صحابی جب اس ماجرے کو دیکھتے ہیں، جب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ حیران ہو کے ان کے سامنے 3 اشرفیاں موجود ہو پاتے ہیں، جو ان کے سامنے وہاں پر پڑے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو اٹھا لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ ہر نئی چیز کو، یعنی ہر نئے پیش آنے والی بات کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا. آج کل اس کے ماحول میں اگر کسی کو دینار و اشرفیاں، اگر سونے چاندی کچھ مل جائے تو پہلے آجو باجو دیکھتا ہے ادھر ادھر کوئی ہے تو نہیں، اور اسے لے کر فرار ہو جاتا، وہاں سے کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا. لیکن صحابہ کی زندگی دیکھیے، ان کے طریقوں کو دیکھیے کہ ہر نئی پیش آنے والی نئی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. اور وہ صحابی بھی جو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر اسی جگہ پر ان کو اشرفیہ و دینار ملے، وہ لے کر آتے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ بتائیے میرے لیے ان پیسوں کے استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان سے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں غیب سے رزق دینے کا انتظام کیا ہے، بندوبست کیا ہے. جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلوں سے رزق ملتا تھا، بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، XYZ جو کچھ بھی ملازمت کر رہا ہے، اور مہینے میں جو اسے رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو بلوں کے ذریعے سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمارا وہ رزق بلوں کے اندر چلا جاتا ہے. جو مہینے میں وہ جو رزق ملتا ہے ہمیں، وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. کیسے؟ کہ یہ بجلی کا بل ہے، یہ راشن کا بل ہے، یہ اس کا بل ہے، یہ انشورنس کا بل ہے، یہ ڈاکٹر کا بل ہے. ہم بلوں میں سے ہی اپنے بلوں میں ہی اپنے رزق کو لگا دیتے ہیں، اور سب کچھ ہم بلوں میں کھو بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ
ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے محترم ناظرین و سامعین رزق کے اندر کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکتیں ملتی تھی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مہینے میں جو مل رہا ہے وہ بلوں میں لگا دیتے، اور صحابہ کرام کو بلوں کے ذریعے سے ملتا تھا۔ سوچنے کی بات ہے دوستو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے مال کے اندر بھی رزق، ہمارے مال کے اندر بھی برکت عطا فرما، ہمارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہی برکتیں نازل کرنے والا، تو ہی برکتیں دینے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی رکھے، ذکر و اذکار کی پابندی رکھے، استغفار کی پابندی رکھے، تب جا کر دوستو اس رزق کے اندر برکتیں آئے گی، اور اللہ جو ہے ہم جہاں سوچیں گے بھی نہیں، ہماری سوچ، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو فکریں ہوتی ہے، جو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ اس جگہ سے رزق کے بندوبست کرے گا دوستو۔ السلام علیکم۔